دوسرا ہے عالم جہنم، عالم دوزخ. اس کی کوئی بات پوری نہیں ہوگی وہاں پر، اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی وہاں پر. یہ فرمائش کرے گا مگر پوری نہیں ہوگی. جنت میں فرمائش کرتے کرتے تھک جائے گا، ہر خواہش ہر فرمائش پوری ہوگی. اور دوزخ میں ایک بھی خواہش ایک بھی فرمائش پوری نہیں ہوگی. جو مانگے گا اس کا الٹ ہوگا. وہاں پر پانی مانگے گا تو اسے پیپ دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. کھانا مانگے گا تو کانٹے دار جھاڑیاں سجا کر دی جائے گی. وہ کہے گا کہ سانپ اور بچھو مجھے ڈر لگتا ہے، الٹا سانپ اور بچھو اس کے گلوں میں ہو گئے، پریشان ہوگا نا. اسے محل چاہیے تو اسے دوزخ کے گھروں میں ڈالا جائے گا جس کی آگ سے لپٹی ہوئی دیواریں ہوگی. وہ حور کو چاہے گا تو اسے وہاں پر دوزخ کے داروغے کا دیدار نصیب ہوگا. مالک جسے کہا جاتا ہے، بھیانک ترین بدصورت فرشتے. عذاب ہے تو کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، وہ ہے دوزخ. تیسرا جہان ہے عالم دنیا. کبھی خواہش پوری بھی ہوتی ہے اور کبھی پوری نہیں بھی ہوتی ہے. کبھی آدمی ہنستا بھی ہے اور کبھی روتا بھی ہے. کبھی شادی بھی ہوتی ہے اور کبھی طلاق بھی ہوتی ہے. کبھی کوئی پیدا بھی ہوتا ہے اور کبھی کوئی مرتا بھی ہے. تو جہاں صرف خوشیاں وہ جنت، اور جہاں صرف غم وہ دوزخ. اور جہاں غم اور خوشی دونوں، وہ کون سا جہان ہے؟ بولو بھائی. دنیا ہے. کون سا ہے؟ دنیا ہے. کوئی مشکل بیان تو نہیں ہو رہا، آسان ہو رہا نا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ جہاں ہر خوشی، وہ کون سا جہان ہے؟ جنت. کون سا ہے؟ ہر خوشی. اور جہاں ہر غم، ہر پریشانی، ہر مصیبت، وہ کون سا ہے؟ دوزخ. اور جہاں دونوں بھی ہے، غم اور خوشی، وہ کون سا ہے؟ دنیا. یہ تو طے ہو گئی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں نفس کی پوری بات مانی نہیں جائے گی. سمجھ گئے؟ جنت میں یہ پھل مانگے گا تو ملے گا، گوشت مانگے گا ملے گا، حور مانگے گا ملے گی. دوزخ میں جو مانگے گا وہ نہیں ملے گا. اور دنیا میں مانگے گا کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی بات پوری مانی نہیں جائے گی، 50-50 معاملہ ہے. سمجھ میں ہی بات؟ تو دنیا کی زندگی، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا چاہ رہا ہے، اٹھ نہیں سکا، نیند لگ گئی. اور اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ فجر کی نماز اگر جو پڑھے گا تو اسے نوبل پرائز انعام دے گے ہم، بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ بھارت رتن اسے دیا جائے گا. اب فجر میں اٹھنے میں پریشانی ہوگی؟ ہوگی؟ ارے بھائی بولو، نہیں ہوگی. آدمی الیکشن لڑتا کیوں ہے؟ عزت کے لیے. اگر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ تو نماز کی پابندی کرے گا تو تجھے ٹکٹ دے گے، عامدار کا، خاصدار کا، کونسلر کا، جو چاہے گا وہ ٹکٹ تجھے ملے گا، مگر نماز پڑھے گا تو ملے گا. تو وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا. سیدھا بیٹھ جا بیٹا، ٹیک مت لو. تو آسان کیوں ہو گیا نماز پڑھنا؟ کیونکہ دنیا کا فائدہ آنکھوں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا ہم نے. تو ہمارے لیے آمدار کا ٹکٹ جنت سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے لیے خاصدار کا ٹکٹ جنت سے زیادہ ضروری ہے. ہمارے لیے 200 روپیے جنت سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ 200 روپیے تو ہاتھ میں ہے نا، جنت کا ہاتھ میں ہے.
مولانا اشرف علی تھانوی بڑی پیاری بات کہتے تھے، دور سے آدمی اگر ایک راستے کو دیکھے تو راستے کے کنارے پر جھاڑیاں ہوتی ہیں، ٹو ویلر پر فور ویلر پر ہم جاتے تو دیکھتے ادھر سے بھی جھاڑ اور ادھر سے بھی جھاڑ ہوتے ہیں۔ اگر ایک بچہ یا ایک آدمی روڈ پر کھڑے ہو جائے اور وہ راستے کو دیکھتے رہے، راستہ جائے گا اور مڑ جائے گا، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جھاڑیاں بھی مل جاتی ہے، جھاڑیاں بھی مل جاتی ہے، کیونکہ ایسے جھاڑیاں لگی ہوئی اب ایسے مل گئے، تو اب یہ یہاں کھڑے ہوا دیکھ رہا ہے تو اسے پتا چلا کہ راستہ بند ہو گیا، جھاڑیاں مل گئی، جھاڑیاں مل گئی۔ اگر یہ دور سے دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ راستہ بند ہے تو یہ منزل تک پہنچ سکے گا؟ کیوں؟ دور سے تو اس نے دیکھا کہ راستہ بند ہے، راستہ نہیں ہے، کیونکہ راستہ بند ہو گیا، جھاڑیاں مل گئی۔ اب اگر اسے منزل پار کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ بچے دور سے دیکھتے ہیں نا کہ بھئی ارے ابو آگے راستہ نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں ابو؟ بیٹا جب گاڑی چلے گی نا تو خود راستہ بنے گا اور کھلے گا، تیری نظر وہاں تک دیکھ رہی ہے اسی لیے تو سمجھ رہا ہے کہ راستہ بند ہو گیا۔ اب یہ گاڑی چل رہی ہے تو دھیرے دھیرے راستہ بن رہا ہے، تو بچے کے سمجھ میں آیا کہ دور سے نظر دھوکہ دیتی ہے، اگر نظر کے دھوکے سے بچنا ہے تو سفر جاری رکھنا ہوگا، کنٹینیو کرنا ہوگا، تو یہ آگے چلے گا تو پھر راستہ خود بخود بنے گا۔ دنیا کی زندگی میری اور آپ کی ایسے ہی ہے، کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ ہر راستہ ہمیں دکھتا ہے کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی، اب کوئی راستہ میرے پاس نہیں ہے، اب میں مر جاؤں، خودکشی کر لوں، میں پریشان ہو گیا دنیا کے جھمیلوں سے، مصیبتوں سے، مجھے موت چاہیے، کاش میں مر جاتا۔ بیوی کا ٹینشن، بچوں کا ٹینشن، دوستوں کا ٹینشن، کمانے کا ٹینشن، سونے اور اٹھنے اور بیٹھنے کا ٹینشن، بیماریوں کا ٹینشن۔ آدمی ہر ٹینشن کو پازیٹیو نہیں لے گا، نگیٹیو لے گا۔ پازیٹیو کیسے لیا جاتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہی اللہ نے میری کامیابی رکھی ہے۔ اگر میں بیوی بچوں کے ٹینشن پر جم گیا تو میری کامیابی یقینی ہے، اکھڑ گیا تو میری ہار یقینی ہے۔ اور آدمی اکھڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بیوی کے نخروں کو برداشت کرنے کو دین نہیں سمجھتا، بچوں کے نخروں کو برداشت کرنے کو دین نہیں سمجھتا، دنیا کے ٹینشن اور جھمیلوں کو دین نہیں سمجھتا، اسی لیے تو پریشان ہوتا ہے۔ دکان پر بیٹھنے کو دین نہیں سمجھتا۔ جس دن یہ نماز کی عبادت جیسی عبادت سمجھ کر کرتا ہے، نماز میں ٹینشن نہیں آتا، اس لیے کہ وہ سجدے میں ہے اور عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو ٹینشن نہیں آتا۔ بالکل ایسے ہی گھریلو زندگی ہے، اگر وہ بیوی اور بچوں سے پریشان ہے تو یہ بھی اس کا عمل دین ہے، ٹینشن تو نہیں آنا چاہیے نا، یہ تو ہوگا